باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ انعام کے پہ ہوا اور آج انشاءاللہ شروعات ہے سورہ الاعراف کی۔ اعراف یہ ایک تعارف کی جگہ ہے جہاں پہچانیں گے کچھ بندے جنتیوں کو بھی اور دوزکیوں کو بھی۔ تو یہ کچھ تو اس میں اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اس میں پوشاک کا بڑا ذکر ہے کہ ہاں اللہ پاک نے جو پوشاک اتاری اور اس کی وجہ کیا ہوئی، جو ہمارے کپڑے ہمارا پہننا ہمارا چھپانا، یہ وجہ کیا ہے، اور اس میں شیطان کی چال کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کے ستر ایک دوسروں کو دکھا دے، یہ اس کی چال ہے۔ تو اس سے بچنے کی اللہ پاک نے تاکید فرمائی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس میں دعا کا ذکر آئے گا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، کافی سارے مضمون ہیں اس میں۔ تو فرمایا الف لام میم صاد، یہ حروف مقاطعات۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب ہے نازل کی ہے آپ کی طرف، پس مت کیجیے اپنے سینے کے اندر قسم کا حرج، کسی قسم کی تنگی اس سے، یعنی کہ اس سے آپ تنگ مت ہوئیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ ہدایت کریں، تاکہ اطلاع کریں آپ اس کے ذریعے سے۔ یہاں بھی دیکھ لیں ہدایت کا ذریعہ کیا ہے، یہ کتاب، اطلاع کا ذریعہ کیا ہے، یہ کتاب۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے مومنین کے۔ یاد دہانی کیوں؟ کیونکہ اس میں بار بار ایک چیز کو دہرایا گیا، اللہ پاک نے بار بار ان آیتوں کو دہرایا، وہ یاد دہانی کے لیے تاکہ یاد رہے۔ ابھی آپ سورہ رحمان دیکھیں، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی دفعہ ایک لفظ دہرایا گیا، تو اس میں یاد دہانی بھی مقصد ہے تاکہ آپ یاد رہیں، جتلایا گیا۔ اسی طرح بہت سارے مضمون ہیں جو قرآن میں بارہا وہ دہرائے گئے، تو وہ اطلاع کرنی تھی اور یاد دہانی ہے اس سے مومنین کی، تاکہ وہ مومن اس چیز کو یاد رکھیں۔ یہ قرآن جو ہے اس کا چونکہ مطلب ہے پڑھنا، تو اس کے پڑھنے سے یہی اس سے ایمان جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ٹیلی فون کا چارجر ہوتا ہے، تو یہ ایمان کا چارجر ہے۔ یہ جو مومن لوگ ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان اس سے بڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کافی ساری ان کی صفاتیں آتی ہیں اس میں۔ تو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کیجئے اس کی جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اتباع اس کی کیجئے۔ ابھی اگر نبی علیہ السلام اس کی اتباع کریں گے تو ہم کو ہے اطاعت رسول کرنی، تو کس کی اتباع کرنی ہے؟ اس کی۔ ہم نے اطاعت رسول کی تو ہم نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی، کیونکہ یہ اللہ نے اتارا نا ان کے اوپر، اللہ نے ان کو حکم فرمایا اس کی اتباع کی تھی۔ تو لہٰذا جب کہیں قرآن میں لفظ آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اس میں قرآن وہ میں آ جاتی ہے چیز، کیونکہ قرآن ہے جو اللہ پاک نے اتارا رسول علیہ السلام پر۔
تو لہٰذا اسی کی اللہ پاک نے ان کو بھی تاکید فرمائی کہ آپ بھی اسی کی پیروی کیجیے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور مت اتباع کیجیے اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی، دوسرے لوگ، دوسری کسی کی بھی اس کے علاوہ اتباع مت کیجیے. دیکھ لیجیے کسی اور کی بھی اتباع اس کے خلاف، اس سے برعکس، اس سے ہٹ کر، وہ سب شرک ہے. پیچھے بھی آیت گزری ہے سورہ نام میں. تو اتباع صرف اللہ کے حکم کی، اور کسی کی بھی اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ پاک نے رسول بھیجا تھا کہ اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، یعنی کہ اس کے مطابق ان کی بھی اتباع کی جائے. اگر کوئی رسول بھی آپ کو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہے تو وہ اس کی بھی اتباع نہیں ہوگی. پھر اس کی بھی اتباع تبھی ہے، کسی رسول کی بھی، جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو فرمایا قلیلا ما تذکرون، مگر کم ہی ہے جو تم یاد رکھتے ہو. کم ہی ہے جو تم یاد رکھتے ہو، یعنی کہ اللہ پاک نے تو، یہ لازمی بات ہے، اتنی دنیا جو گزری، کتنے لوگ گزرے، اکثریت کا یہ حال ہے کہ بہت کم ہی ہوتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ قَائِلًا، اور کتنی تھی بستیاں جن کو ہلاک کیا ہم نے، تو آئی ان پر ہماری سختیاں جب وہ رات کے ٹھکانوں میں تھے، یعنی کہ آرام کے ٹھکانوں میں، جب آرام کر رہے تھے راتوں کو، یا سو رہے تھے، یا ٹھکانوں میں تھے راتوں کے. او ہم، یا وہ تھے قائلون، یا وہ تھے کیولا، یہ دن کے وقت جو آرام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، کرتے. یعنی کہ وہ یا ان کے وقت، ان کے پاس وہ راتوں کا آتا ہے، یا دن کے وقت جب وہ آرام کرتے. اس طرح کے وقت ہوئے جب ان کے اوپر وہ اللہ پاک کی سختیاں آ گئی کتنی لوگوں کو. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو نہیں تھی کوئی اور دعا، کوئی اور ان کی پکار جب آ گیا ہماری سختی ان کے اوپر، ہمارا پکڑ ان کے اوپر. الا یہ کہ ان قالوا، وہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم ہیں. لازم بات ہے جب سامنے آ گئی ہر چیز تو اپنے آپ کو وہ ظالم گننے لگ پڑے. تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ضرور ہم سوال کریں گے ان سے بھی جن کو بھیجا گیا ان کی طرف. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھیں گے مرسلین سے بھی. یہ پوچھ تاچھ کب ہوگی؟ یہ قیامت والے دن، یہاں جو بات آ رہی، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کو بیان کر دیں گے اپنے علم سے، یعنی کہ جو کچھ وہ کرتے تھے ہم اپنے علم سے ان کو بیان کر دیں گے. وہ تو اپنے بیان کریں گے، کوئی تو جھوٹ بول رہا ہوگا، کوئی سچ بول رہا ہوگا. یہ تو بات آتی ہے نا قرآن میں کہ وہ وہاں مطلب یہ کہیں گے، نہیں اللہ ہم تو آپ ہی کی بندگی کرتے تھے، جبکہ وہ اللہ کی نہیں تھے کرتے، جبکہ وہ شرک کر رہے ہوتے تھے. تو اس طرح کی وہ مطلب باتیں بھی کریں گے. تو لہٰذا پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم اپنے علم سے ان کی چیز بیان کر دیں گے. وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی کہ اللہ کی ذات مطلب وہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اللہ پاک تو غائب نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ تو انسان ہے جو اللہ پاک کو اپنے سے دور سمجھتا ہے اور بیچ میں ہیلے وسیلے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے لیے تو کسی چیز، اللہ پاک تو شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. آپ دل میں کہو اللہ پاک تو جانتا ہے اس کو، سوچو بھی نہیں جو کرو گے اللہ پاک کو معلوم ہے. اللہ پاک تو یہ، اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ پاک تو قریب تر ہے. وَلَوْ وَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ، اور وزن ہوگا اس دن سچا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ، تو جس کے نکلیں گے بھاری وزن. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ ہوں گے فلاح والے، جن کے وزن اس دن عملوں کے، اعمال کے وزن، جو وزن ہوں گے جن کے بھاری نکل آئے، وہ الحمدللہ اس دن وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والے.
ومن خفت موازینہ، اور جن کے کم نکلیں گے وزن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ ہوں گے جنہوں نے ڈالا تھا اپنے انفاس کو خسارے میں، اپنے آپ کو جنہوں نے خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ اس لیے کہ میری آیتوں سے، میری آیتوں نشانیوں سے ظلم برتتے تھے۔ اللہ پاک کی نشانیاں کتنی ہیں؟ ظلم برتنا ان سے، ان کو دھیان میں نہ لانا، ان سے درگزر، مطلب بالکل ان کو سوچنا بھی نہ۔ آج کتنی نشانیاں اللہ پاک نے قرآن میں گنوائی، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن اللہ پاک کی نشانی ہے، قرآن کی چھوڑ دیا اس کو بالکل، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں جو ہم کو پیدا کیا، یہ ہماری پیدائش ایک نشانی ہے، دن اور رات نشانی ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، تو ان کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں۔ بلکہ اور تو اور ایسے بھی دنیا میں آج لوگ ہیں جو ان کو اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہی نہیں، وہ قدرتی ایک نظام سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی نشانیوں کی جس سے جو ظلم کرتے تھے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تم کو بسایا تھا بیچ زمین میں، وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور رکھا تھا اس میں تمہارے لیے وہ تمہاری معاشت، قلیلا ما تشکرون، مگر تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ الحمدللہ، یعنی کہ بہت لوگ کم ہیں جو اللہ پاک کی نعمتوں کا وہ شکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تخلیق کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تم کو سنوارا، اللہ پاک نے صورت دی۔ مصور ہے اللہ پاک کی ذات، مصور، جس طرح ایک مصور کوئی چیز بناتا ہے، اللہ پاک انسان کو کس طرح بناتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے ہم کو سنوارا کہاں؟ ہماری ماؤں کے پیٹوں میں اللہ پاک نے ہمارے وہ اعضاؤں کو درست فرمایا۔ تو تخلیق فرمایا، پہلے تخلیق ہو گئی تھی، اس کے بعد سنوارا۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ تخلیق پہلے ہو چکی تھی، اس کے بعد اس کے ذکر پیچھے بھی ایک جگہ گیا کہ جب اللہ پاک نے تمام ایک نفس سے سب کو پیدا کیا، تو ایک اور جگہ ذکر ہے کہ ان سب کو پیدا کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے، وہ تخلیق تھی۔ تو اس کے ساتھ پھر سنوارا اللہ پاک نے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اللہ پاک پھر فرمایا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہ وہ سجدہ تھا جو آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے مکمل سنوار کر بنا دیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہاتھوں سے بنایا۔ جس طرح ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اس سے، مردود سے، اس ابلیس سے، کہ تم نے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا، تم نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس وہ نا امید ہونے، وہ جو اللہ پاک نے اس کو، چونکہ وہ ان کے ساتھ رکھا تھا، یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، تو اس نے وہ سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں۔ قال، فرمایا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کیا تجھ کو منع کیا، کس چیز نے کیا تجھ کو منع کیا، یہ کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تجھ کو حکم دیا، میرا تم کو امر ہوا۔ قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، دیکھیں اس کی سجدہ کرنے کی نہ وجہ کیا ہوئی، وہ تکبر، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ ارے بھائی، ہم تو اللہ معاف کرے، ہم آج بھی اگر ہم لوگ تکبر کریں گے تو یہ تکبر اس کے ساتھ جا کر ٹچ ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ بھی تکبر تھا، اس نے بھی تکبر کیا تھا، اس لانتی نے بھی اپنے آپ کو خیر بہتر سمجھا دو سے۔ آج آپ بھی اگر ایک دوسرے سے خود کو بہتر سمجھیں گے، ہم بھی، تو یعنی کہ، اور یہ نہیں کہ مطلب اگر تو ایک کافر ہے، وہ تو لازمی بات ہے کافر ہے، لیکن اب آپس میں وہ ایک دوسرے سے تکبر اور بڑائی کرنا اور یہ چیزیں کرنا، تو یہ سب چیزیں وہی تکبر ہے جو وہ اس کے اندر بھی تھا،
بڑائی تکبر لفظ وہ ایک ہی ہے، تو لہٰذا تکبر سے بچنا اہم چیز ہے۔ تو اس نے یہاں وہاں وہ تکبر کیا، اس وجہ سے وہ انکاری ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتانی تخلیق کیا تھا مجھے تو نے من النار نار سے، آگ سے، وخلقتہ من طین اور اس کو تخلیق کیا مٹی سے۔ وہ افضلیت اپنی کس طرح گن رہا تھا کہ اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، آگ کو وہ پاورفل زیادہ مانتا تھا بنسبت زمین کے۔ قال فرمایا فَأَبِتْ اتر جا، نکل جا، منہا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تو تکبر کرتا رہے اس میں، فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جائے یہاں سے، تو ہے چھوٹوں میں سے، چھوٹے تمہارے صاغرین چھوٹے جو ہوتے ہیں، ذلیل تک چھوٹے، وہ لیول ہوتے ہیں جس طرح ایک کسی کا لیول ہوتا ہے، ایک ہائی لیول کا آدمی ہوتا ہے، ایک لیول کم لیول سینٹر لیول کا ہوتا ہے، ایک بالکل لو لیول کا ہوتا ہے، تو لو لیول میں سے، صاغرین میں سے نکل جائے یہاں سے۔ یہ دیکھیں نا کہ تکبر کر دیا۔ تو فرمایا قال انذرنی، وہ کہنے لگا مہلت دے مجھے، الی یوم میں یبعثون، اس دن جب تو اٹھائے گا، یہ اس نے مہلت مانگی اللہ سے۔ تو فرمایا قال انک من المنذرین، انہوں نے فرمایا کہ جا تیرے کو مہلت دی، مہلت دیوں میں سے ہیں، جن کو تم مہلت دی ان میں سے تو بھی مہلت دی تجھے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اللہ پاک کو تو معلوم تھا۔ ایک بندے کا، وہ اللہ پاک کی عبادت گزار تھا۔ میں نے پچھلی تقریر میں جہاں اس کا ذکر تھا سورہ بقرہ میں، وہاں بیان کیا تھا کہ اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز تھی اس چیز کو ظاہر کرنا تھا، تو اللہ پاک نے اس طرح اس کو ظاہر کر دیا، اس کو کہ وہ کتنا یا خود کو مطلب وہ عبادت گار سمجھتا ہے یا جو بھی چیز تھی اس کے اندر، تو آخر میں وہ اللہ پاک کے حکم کا انکاری ہو گیا۔ صرف کس وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تو آج بھی بہت ساری ایسی دنیا ہے جب جن کے سامنے حق آ جاتا ہے، حق سامنے آ گیا، پہچان لیا حق کو، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد کے اوپر اڑ جاتے ہیں، اپنے تکبر، اپنی انا، اپنی میں کہ میرے بات پیچھے ہو جائے گی، میں ساری عمر یہ کہتا رہا، آج میں ہٹ جاؤں، تو وہ اپنی بات، یہ بھی تکبر ہے۔ تو اسی طرح وہ شاید نہیں سمجھتے ہوتے جب تک وہ وقت ان کے اوپر ایسا نہیں آتی، ایسی آزمائش نہیں آتی، تب تک وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم جو ہے وہ انکاری ہیں، ہم تکبر، وہ اپنے آپ کو ایمان والے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے جہاں حق سامنے آ گیا، ابھی وہ حق یا حق کو پکڑیں گے یا اپنی انا کو پکڑیں گے یا اپنی میں کو پکڑیں گے، تو بس وہاں پھر جو ہے نا وہ جو اپنی میں کو پکڑ لیتے ہیں وہ تکبر میں چلے گئے، انکاری ہو گئے۔ تو اسی طرح وہ ہوا، تو اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا، یعنی کہ وہ سلامتی نے کہا کہ کیونکہ وہ جہلوں میں کیا تو نے مجھے، بھائی جہلوں میں مجھے جو کر دیا، مجھے دھتکارے ہوئے میں مجھے جو کر دیا، تو میں بھی بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے کے اوپر، یعنی کہ ان کی وجہ سے جو آپ نے میرے ساتھ، اس نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے جو آپ نے مجھے ان جہلوں میں کر دیا، دھتکاروں ہوئے میں کر دیا، تو میں اس کے لیے ابھی بیٹھوں گا آپ کے سیدھے رستے کے اوپر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ومن
ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شاکرین۔ تو یہ جو اس نے کہا، تو یہ بھی لازم بات ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا علم ہے جو اللہ پاک نے کسی کو بھی دیا، تو اس نے وہ جوش میں یا جس جذبے میں یہ کہا، قالا فرمایا، اخرج نکل جا، منہا یہاں سے، مذمومم مدحورا، یہ کہ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا حقیر ذلیل ددکارا ہوا ہو کر، کہ ذلیل ہے، حقیر ہے، نکل جا یہاں سے حقیر ذلیل ددکارا ہوا، یہاں سے نکل جا۔ لمن تبعک منہم، جو بھی اتباع کرے گا تیری ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اکٹھا کر دوں گا تم سب کو جہنم میں، کہ ہاں جو بھی، یہ اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا، ابھی جو بھی یعنی کہ اتباع کرے گا شیطان کی، اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا تھا، اس وقت فرما دیا کہ میں سب کو، تم سب کو جہنم میں اکٹھا کر دوں گا، جو بھی اتباع کرے گا شیطان کی۔ تو یہی وعدہ جو اللہ پاک نے قیامت والے دن جتلایا اپنا بنی آدم کو ہے، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے تو کہہ دیا تھا تم سے اس کی بندگی مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، پیچھے بھی کہا تھا، سورہ بقرہ میں بھی یہ واقعہ گزر گیا۔ تو فرمایا وَيَا آدَمُ، تو فرمایا آدم علیہ السلام سے، پھر یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک، سکون سے رہو تم اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، فَكُلَا، بس کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، تو مت قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ یہاں انہوں نے ظالمین کے کہا کا فرما دیا کہ اگر آپ نے ان کے اس کے قریب گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک درخت سے اللہ پاک نے ان کو منع کیا، باقی ہر چیز ان کے لیے کھانے کی اجازت کر دی۔ ابھی دیکھ لیں کتنی بڑی چھوٹ دے دی، ایک درخت کو منع کر دیا۔ تو وہ جو ایک درخت جس سے منع کیا وہی تو آزمائش تھی، تو اسی سے کے اوپر سے شیطان کا وسوسہ کہاں چلا؟ شیطان نے تو یہ نہیں کہا کہ اور درخت کھاؤ، اس نے تو صرف اسی درخت کی طرف ان کو لایا جو اللہ پاک نے منع کیا تھا، فرمایا تھا۔ تو کہنے لگا تو فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ دیا ان کو شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا من سُوآتِهِمَا، وہ یعنی کہ اس نے جو وسوسہ دیا وہ اس لیے تاکہ جو چھپے ہوئے تھے ان پر سے، ان کی غمگینی، یعنی کہ ان کی وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی ان کے لیے، وہ ستر ان کے، کیونکہ وہ دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے، ابھی آپ کسی کے سامنے ننگا ہو جائے تو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، ایک قدرتی سی بات بھی ہے، یہ الحمدللہ انسان کے اندر کی ہے، یہ فطرت، یہی فطرت ابھی یہ آ رہی ہے۔ تو وہ غمگینی ان کی جو چھپی ہوئی تھی، اس نے یعنی کہ وہ ستر ان کے جو چھپے ہوئے تھے، وہ تاکہ ان کو ظاہر کر دے، اس نے وہ وسوسہ ڈالا کہ وہ وسوسے سے کیا تھا مقصد؟ یہ نہیں تھا خالی درخت کو کھلانا، وہ درخت کے کھانے سے جو ایفیکٹ پیدا ہو رہے تھے، وہ درخت کھانے سے، درخت کو ایک منع کرنے کی ایک وجہ تھی نا، اس درخت کو ایک تو منع کیا اللہ پاک نے، اللہ کا حکم تھا، دوسرا اس کے کھانے سے کچھ ایفیکٹ تھے جو آتے تھے، وہ ایفیکٹ کیا تھے کہ اس کو وہ چیز سمجھ آ جاتی تھی۔ اگر بائبل آپ پڑھیں تو بائبل میں اس درخت کو کہا گیا سمجھداری کا درخت، قرآن میں بھی یہی بات واضح، یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے وہ اس
آپس میں رہ رہے تھے کیوں، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا، ان چیزوں کا ان کو نہیں تھا پتہ یہ کیا چیزیں جو جسم کے سطر ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا، اس کے کھانے سے ان کا شعور آیا۔ تو لہٰذا اگر کسی چیز سے اللہ پاک منع فرماتا ہے تو اس میں افیکٹ اس طرح ہی کے ہوتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا افیکٹ ہے، لیکن ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتے ہیں کتنے افیکٹ ہیں بھائی۔ جس طرح مثال کے طور کے اوپر آج سور کا گوشت حرام ہے، یہ آج سے نہیں کب سے حرام، لیکن اس کے افیکٹ آج معلوم ہو رہے ہیں کہ بھائی اس کی گوشت کھانے سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، شرم ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر، حیا ختم ہو جاتی ہے، مطلب یہ ایک اس کی گوشت کی نیچر ہے جو کھانے سے وہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں اس میں پیدا ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح اس کھانے سے ان کے کیا ہونا تھا کہ ان کے وہ عقل آ جانی تھی، ان کو پر معلوم ہو جانا تھا یہ کیا چیز ہے، تو وہ نظر آ جانی تھی وہ چیزیں جو ان سے پہلے ان کے شعور میں نہیں تھی، پہلے یعنی کہ تھی تو تھی لیکن ان کے شعور میں نہیں تھی یہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو لہٰذا اس نے اسی طرح کیا تھا کہ ان کو وہ کھول دے ان کے اوپر ان کی وہ چھپی ہوئی چیزیں، ان کی غمگینیاں۔ وقال ما منعکما ربکما عن هذه الشجرة، نہیں منع کیا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں، الا اس لیے ان تکونا ملائکین کہ تم ہو جاؤ فرشتے، دو فرشتے بن جاؤ تاکہ تم۔ ابھی یہ دیکھ لیں وہ تو فرشتوں نے تو ان کو سجدہ کیا تھا، لیکن اس نے اس کے ذہن میں کیا ڈالا کہ تم فرشتے بن جاؤ، حالانکہ فرشتوں کو تو سجدہ کروایا گیا تھا آدم علیہ السلام سجدہ کس کو کرایا جاتا ہے؟ جو اوپر ہو۔ آدم تو اوپر تھا ان فرشتوں سے، تبھی تو سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ ہوا۔ تو وہ روح جو اللہ پاک نے ان کو دی، اس روح کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو وہ سجدہ بھی کروایا۔ تو وہ سجدہ جو مولت جو روح ان کو ایز اے مددگار ملی ان کی، تو لہٰذا انہوں نے تو سجدہ کیا تھا، لیکن اس نے ان کے ذہن میں وہ ڈالا کہ تم یہ بن جاؤ گے، یعنی کہ تم یہ نہ بن جاؤ، اور اس لیے تم کو اللہ پاک نے منع کیا۔ او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی کہ موت بھی نہ تم کا ہے، ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی بن جائے۔ ابھی یہ اس نے کیا ڈالی؟ لالچ، ایک لالچ دی، اور لالچ کی وجہ سے اس نے یعنی کہ وہ چیز کروانی چاہیے جو اللہ پاک نے منع فرمائی تھی۔ یہ یعنی کہ اس کی چالیں ہیں، یہاں ایک اس کی چال سامنے آ رہی۔ فقسمہما، اور قسم لی ان سے، قسم کھائی ان کے اوپر، انی لکم لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ میں تو، اس نے قسم اٹھائی جھوٹی قسم کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو لہذا دلالت میں ڈالا انہیں دھوکے سے، یعنی کہ دھوکے سے ان کو وہ گمراہ کر دیا اس نے۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس انہوں نے جب چکھا درخت، بدت لہما سوآتہما، کھل گئے ان کے اوپر ان کی وہ جو شرمندگیاں تھیں، یعنی کہ جو شرم کی چیزیں تھیں، جو ستر تھے، وہ کھل گئے ان کے اوپر۔ وطافقا یخصفان علیہما من وراق الجنت، اور وہ شروع ہو گئے چھپانے، دونوں یعنی کہ وہ دونوں چپکانے شروع ہو گئے پتے جنت میں سے وہ پتے اپنے اوپر چپکانا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ لیں، قدرت نیچر بھی ہے ہمارے، اللہ پاک نے رکھی الحمدللہ، کہ وہ شرمندگی ہے ہماری، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ وہ دیکھے، تو اسی لیے یہاں اس کو لفظ سوات، یہ لفظ جو عربی کا ہے، اس کا مطلب بھی وہ چیز جو سامنے، یعنی کہ انسان کو جو چھپی ہو، شرمندگی ہو جس کے اوپر۔ تو فرمایا وَنَادَاهُمَا، تو آواز دی انہیں، ربُّهُمَا، ان کے رب نے پکارا، یعنی کہ ان کے رب نے انہیں، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَاتِ،
کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ اللہ پاک نے ان سے اسی وقت یعنی کہ جب وہ ان سے یہ حال ہوا تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہہ دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہاں یہی بات ہے کہ شیطان ان کے پاس گیا، شیطان نے ان سے وسوسہ کیا، وہ جو بھی بات ہے۔ بائبل میں آتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں گیا، لیکن اللہ عالم وہ سانپ بن کر گیا، کیونکہ یہاں وہ بات جو ہے نا وہ دوسری نظر آ رہی ہے کہ وہ شیطان تھا۔ تو لازمی بات ہے انہوں نے ان کو بولا تو اس کو تو اللہ پاک نے علم دیا ہوا تھا ان کو کہ وہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو لہٰذا یہاں کوئی سانپ والی بات یہاں نہیں آتی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہنے لگے اے رب ہمارے ظلم کر دیا ہم نے اپنے انفاس پر، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نہیں بخشے گا ہم کو، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم ہو جائیں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں۔ چونکہ اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو ظالم ہوگے، تو انہوں نے اپنے اس ظلم کا اعتراف کر لیا۔ اگر آپ ظلم کا اعتراف کر جاتے ہیں تو نادم بھی ہوگے، تو اللہ پاک کی ذات پھر غفور و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قالا، فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یہ اطلاع فرما دی۔ ابھی بعض و بعض کے دشمن کس طرح ہیں آج ہم سب کے سامنے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ یہ ہم نے پچھلی تقریر میں بھی پڑھا تھا، اللہ پاک نے بولا تھا کہ ایک جگہ قرار کی ہے اور دوسری جگہ وہ ہے آرام کی، لہذا ایک جگہ جو ہے وہ قرار کی، وہ قرار والی جگہ وہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو وہ قرار والی جگہ تو ہوگی یہ جو زمین یہاں بھی بیان ہو گیا، جہاں ہم نے رہنا ہے، اور پھر آرام والی جگہ ہے وہ جدھر ہم جا کر سو جاتے ہیں، اس کے یہاں سے جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ آرام ہو جاتا ہے، وہ پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے، تو وہاں پھر کہیں گے وہ قیامت، وہ سورہ یاسین میں آتا ہے کس نے جگہ اٹھایا ہم کو ہماری آرام گاہوں سے۔ تو لہذا فرمایا اس میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک وقت کے لیے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی سے وہیں تم مرو گے، اور پھر وہاں سے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ یہ زمین سے ہی دوبارہ اٹھنا ہے، یہ اللہ پاک نے لکھ دیا، فرما دیا۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم سب کو اللہ پاک یہاں مخاطب فرما رہا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نازل کر چکے تمہارے لیے لباس، تمہاری ستر کو ہم نازل کر چکے تمہارے لیے۔ وَيُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، تاکہ چھپاؤ تمہارے وہ شرمندگیوں کو، وہ تمہاری ستروں کو، واریشن، اور تمہارے لیے زینت اس میں، یعنی کہ لباس خوبصورت بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جتنا لباس میں بندہ خوبصورت لگتا ہے اتنا بغیر لباس کے کبھی نہیں خوبصورت لگ سکتا، یہ ایک نیچر بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ہاں اور جو لباس پرہیزگاری کا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ لازم بات ہے اگر آپ کے اوپر لباس بھی ہے لیکن پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ لباس تو آپ کے کسی فائدے کا نہیں، اصل چیز تو پرہیزگاری ہے۔
تو لباس جو ہے وہ پرہیزگاری کا وہ ہے سب سے بہتر. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ پاک کی نشانی ہیں تاکہ وہ غور کرے. الحمدللہ یہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانی ہیں تاکہ انسان غور کرے ان کی طرف. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ جانچ میں ڈالے تم کو شیطان، یعنی کہ شیطان تم کو جانچ میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح نکلوایا تھا تمہارے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، یعنی کہ کھینچا ان سے ان کا لباس، یعنی کہ وہ چونکہ وہ بغیر لباس لیکن ان سے وہ ایک قسم کا اس نے کھینچ دیا، یعنی کہ ان کو ظاہر کر دی وہ چیزیں جو ان سے چھپی ہوئی تھے. لیریہم، تاکہ ان کو دکھائے سواتہما، تاکہ ان کو دکھائے ان کے ستر، ان کی وہ شرمندگیاں. انہ یراکم، وہ تم کو دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے جہاں تم نہیں اس کو دیکھ سکتے. وہ تم کو یعنی کہ دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. جہاں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو دیکھا، وہ جنوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ کسی نے کسی کو دیکھا، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے، ان کو، شیاطین کو. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے بنا دیا ہے شیطان کو دوست ان لوگوں کے جو نہیں ایمان والے. ابھی جس کس کے بھی دوست شیطان ہیں وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان والا نہیں. شیطانوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ قرآن میں بیان آ گیا. تو لہٰذا آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ شیطان آتا ہے، پھر اس نے اس کو دیکھا، بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. حالانکہ شیطان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور خاص طور کے اوپر جو مکہ میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس کو پتھر مارے، یہ باتیں قرآن میں کسی جگہ نہیں ہیں. قرآن میں بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو لہٰذا حج کے جو ارکان ہیں ان میں قرآن میں کسی جگہ شیطان کو رمی جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہے. تو فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، پس جب تم کر بیٹھو کوئی فاحشت، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، پس وہ جب کرتے ہیں کوئی فاحشت جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا. یہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں مکہ کا طواف بنا کپڑوں کے لوگ کیا کرتے تھے، تو وہ یہ بات منسوخ کرتے تھے اللہ کی طرف، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح دیکھا. تو یہ سارا جو واقعہ یہاں بیان ہوا، اس میں لباس کی بھی ایک تو اہم بات تھی، اور اس میں ان کو یہ چیز بھی چتلانا تھی کہ کیا وجہ ہے پہ تم مطلب وہ جو یہ عمل کر رہے تھے. تو یہاں سے کلیئر فرما دیا پہلے تو کہ شیطان نے یہ عمل کیا تھا کہ وہ کر کے دکھایا تھا، لہٰذا تم بچو کہ تم کو اس طرح نہ کرے. اور ساتھ ہی ان کو فرما دیا کہ وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہم کو اللہ نے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اس طرح کرتے ہوئے فحاشت، یہ جو اس طرح کا عمل کرتے تھے، اور یہ کہ ہم کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. کل کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یامر بالفحشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو حکم نہیں کرتا فحاشت کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی بنسبت کہتے ہو وہ جس کا تم کو علم نہیں.
قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب کا حکم تو ہے وہ قسط کے اوپر ہے، انصاف کے اوپر ہے، وہ تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور یہ کہ تم قائم کرو اپنے چہروں کو عند کل مسجد، ہر مسجد میں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور پکارو اس کو مخلص کر کے، خالص کر کے اس کے لیے اپنا قانون، اپنی حکومت، اپنا یہ جو جسم ہے، آپ کی جو حکومت ہے، اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں اور اس کو پکاریں اپنی آپ کو خالص کر کے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس میں کسی چیز کا انوالومنٹ کریں، شریک بنا دیں، مثال کے طور کے اوپر وسیلہ ڈال دیں یا کوئی اور اس طرح کے عمل کر دیں، نہیں، خالص کریں اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو اللہ کے لیے اور اس کو پکاریں۔ اللہ نے آپ کے اوپر ایک چند چیزیں رکھی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، اس اللہ کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنی اس حکومت جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس کو خالص کریں لیے اللہ کے لیے۔ یہ مضمون انشاءاللہ سورہ زمر میں کافی آئے گا۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح پہلے کیا تھا ہم نے تم کو پیدا، اسی طرح تم آؤ گے۔ تو فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالۃ، یعنی کہ ان میں سے ایک گروہ کے اوپر تو ایک گروہ تو ہو گیا ہدایت کے اوپر، اور ایک گروہ ہو گیا جس کے اوپر ثابت ہوگی، سچی ہوگی گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ پکڑتے ہیں شیطانوں کو دوست اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کے اوپر ہے۔ شیطانوں کو کس طرح دوست پکڑ رہے ہیں؟ شیطانوں کو دوست پکڑ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کہ اس کی باتوں جو وہ کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے فرمایا فحاشت کا وہ حکم کرتا ہے، منکروں کا انکاری اللہ پاک کے حکموں سے ہٹانے کی، ہر جس کام سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ کام جو بھی آپ کے اندر پیدا کر رہی ہے چیز، وہی شیطان ہے، وہ شیطان بھی ہے۔ اور ایک نفس کو تو وہ ہوا دیتا ہے شیطان، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تین قسم کے نفاس کی یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ اس نفس کو ہوا دے رہا ہوتا، کرین بھی کہا گیا اس کو ایک جگہ، انشاءاللہ قرآن میں آیت آئے گی۔ تو لہٰذا وہ تو امر کرتا ہے آپ کو برائی کا اور بے حیائی کا، تو جو بھی یعنی کہ آپ اللہ کے حکم کے انکاری کریں، اور جو بھی اس کی سن رہا ہے، پیچھے کیا فرمایا، اگر تم نے اس کی اور جن کو وہ کہتا ہے، یعنی کہ جن کو وہ بندوں کے اوپر، مثال کے طور کے اوپر آپ کے اوپر نہیں چل رہا، وہ کسی بندے کو آپ کی طرف بھیج رہا ہے، آپ نے اس کی سن لی، تو دونوں کی اگر آپ نے اطاعت کر لی تو وہ شرک ہو گیا۔ تو یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ وہ جو ہے وہ تم کو اس طرح کرتا ہے، اور یہ لہٰذا یہ جو لوگ ہیں وہ اس کو دوست بناتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو پکڑے رہو، عند کل مسجد، ہر مسجد میں، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور مت بے جا اڑاؤ، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں پسند فرماتا بے جا اڑانے والوں کو۔ من کان حرم زینت اللہ، من کان حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے زینت کو، خوبصورتی کو جو اللہ پاک نے بنائی ہے، جو نکالی ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے، یعنی کہ اللہ پاک نے تو کپڑا پہننا حرام نہیں کیا، نہ ہی اس چیز کو حرام کیا۔ وَطَيِّبَاتِ مِن رِزْقٍ، اور جو طیبات رزق کی، اللہ جو اللہ پاک نے رزق کھانے کے لیے دیا، اچھی پاکیزہ چیزیں، ان کو کس نے حرام کر دیا؟ تو یہ حرام کرنا کس کا ہوا؟ شیطان نے کیا نا بھائی، شیطان نے وہ چیزیں حرام کر دی جو اللہ پاک نے حلال کی تھی، بندوں کے دلوں میں ڈال دیا، نہیں نہیں یہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ حلال کو حرام کر دیا، تو یہ ابھی ان کی مان رہے ہیں نا۔ تو وہ پھر یہی تو فرما دیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔
کل کہہ دیجئے یا للذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتاً یوم القیامت، کہہ دیجئے کہ یہ جو ہیں مومنوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور خالص ہوں گی یوم القیامت میں، قیامت میں بھی انہی کے لیے یہ چیزیں ہوں گی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، تفصیل کرتے ہیں ہم آیتوں کی، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یہاں کیسی بات ہے عقل کی؟ کون سی بات ہے؟ یہی بات ہے نا الحمدللہ کہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ یہ جو شیطان ہے اس نے وہ حرام چیزیں کر دی جو اللہ پاک نے حلال کی۔ کتنی چیزیں وہ اس نے حرام کر رکھی، یعنی کہ وہ خوبصورتی کو مطلب اس نے وہ کم کپڑے پہننا یہ اس نے اچھا کر دکھایا، اور زیادہ کپڑوں کو اس نے ہٹا دیا، اس کے آپ کے دلوں میں ڈال دیا۔ تنگ کپڑے آپ کو خوبصورت لگنے لگے، اور جو کھلے کپڑے ہیں جس سے آپ کا سطر ڈھکا رہے وہ آپ کو اس نے برا نظر میں ڈال دیا۔ اسی طرح بہت ساری حرام چیزیں کھانے والی، بہت ساری حلال چیزیں کھانے والی اس نے حرام آپ کے لیے کر دیں، حرام آپ کے دلوں میں ڈال دی۔ لوگوں کے اس طرح کے عقیدے بنا دیے، فلاں حرام فلاں حرام، خود ہی حرام اور حلال کے ٹھپے۔ یہ پچھلی تقریر میں آپ سن سکتے ہیں جو سورہ انعام کی آخری تقریر ہے۔ تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطنا، بے شک حرام کیا ہے اللہ نے، میرے رب نے، فاحشت کو، چاہے وہ کھلی ہو یا وہ چھپی ہو، والاثم، اور گناہ کو، والبغی، یہ بغیا، یہ بغی نکلتا ہے طاغوت سے، سرکشی۔ اور اللہ پاک نے حرام کیا کس کس چیز کو؟ ایک تو فحاشت کو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، گناہ کو، اور سرکشی کو، بغیر الحق کے، جو حق کے علاوہ آپ کریں، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نہیں نازل کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے نسبت وہ کہو جس کا تمہیں علم ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ چیزیں ہیں وہ جو اللہ پاک نے حرام کی، اس میں دیکھ لے انسان کون کون سے عمل کے اوپر نہیں ہے۔ وہ حرام چیزیں کون کون سی ایسی ہیں، جس طرح فحاشت ہے، کیا وہ نہیں کر رہے؟ اکثریت دیکھ لیں آپ۔ گناہ، کتنی دنیا ہے وہ جو گناہ کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بھی گناہ ہیں۔ گناہ تو ہر قسم کے ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی، لیکن اب اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اگر تم بچتے رہو گے ان سے، جن کبائر سے جن کو تم سے منع کیا جاتا ہے، تو چھوٹے تمہارے جو ہے وہ تم سے اللہ پاک درگزر فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کبائر ہیں جن سے منع یہاں ہو رہا ہے۔ اسم، گناہ، حرام، یہ گناہ ہے، ابھی گناہ میں سب گناہ آگے۔ اسی طرح سرکشی، اللہ کے ہر حکم سے سرکشی ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا تفرقہ مت کرو، آج کتنی دنیا تفرقوں میں کیے بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح شرک، کسی قسم کا بھی شرک ہے، آج کتنی دنیا جو دوسروں کی اطاعت کے اوپر چل رہی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اور یہ کہ تم اللہ کی بنسبت مت کہو جس کا تمہیں علم ہے۔ آج کتنی دنیا جو اللہ کے بغیر اپنی طرف سے کہہ رہی ہوتی ہے، ہاں بھائی اس طرح کی بات، واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک نعت بنی ہوئی ہے، نعت میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ تو اگر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سواری، تیرے لیے ہے سب کچھ بنایا۔ مطلب وہ اللہ کے اوپر باندھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے لیے سب کچھ بنایا، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرمایا کہ اللہ پاک نے کس کے لیے بنایا۔ تو اس طرح کی باتیں منسوب کرتی، شاعری میں کر لیں آپ یا نارمل آپ کر دیں، اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی، حالانکہ وہ نہیں ہوتی، وہ پھر عقیدے بننا شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ تو لہٰذا یہ عمل اللہ پاک نے منع فرمایا کہ آپ اللہ کی بنسبت وہ کہو جس کا آپ کو علم نہیں۔ اس لیے بہت سمجھداری سے کام، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے۔ دوسری جگہ آیت میں ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتا ہے اس کا وقت، لَا
یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، تو نہ تو پھر اس سے کچھ بھی دیر کی جاتی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ بھی جلدی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب بھی آئیں تمہارے پاس میری طرف سے رسول اور تم کو بیان کریں تمہارے اوپر میری نشانیاں، یہاں فرما دیا جب بھی آئیں، اللہ عالم یہاں فرما دیا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی رسول آئے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رسول خالی وہی ہوتا ہے جو مطلب رسول تو جو بھی اللہ کا آپ کو پیغام دے رہا ہے، یا اللہ کے آپ کی طرف روح آ جاتی ہے، اللہ پاک کوئی روح بھیج دیتا ہے آپ کی طرف، یا مثال کے طور پر جب بھی آپ کی طرف کوئی بھی بات آئے، حق بات آپ کے اندر سے بھی اٹھ جاتی ہے، بات حق آپ کے سامنے آ گئی ہے، حق بات، تو اللہ پاک نے فرمایا فمن اتقا، پس جس نے کی پرہیزگاری، و اصلح اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو اس کو نہ ہوگا کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہو وہ ہوگا غمناک۔ یعنی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات، کوئی بھی رسول آ جائے یا اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کوئی بھی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے حق، تو جو بھی بندہ اس کی پرہیزگاری میں آ گیا اور اپنی اصلاح کر لی، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا میری نشانیوں کو، واستکبروا، اور تکبر کر بیٹھے، عنہا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جو آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یعنی کہ وہ جو انکاری ہو گئے حق بات کے، جب حق بات سامنے آ گئی اس کے باوجود وہ اپنی ضد یا اپنی کسی انا کے اوپر اڑ کر بیٹھے رہے اور حق کو نہ مانا، تو یہ لوگ پھر انکاری ہو گئے اور یہ ہوں گے آگ والے لوگ۔ الحمدللہ یہاں آج ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی 32 نمبر آیت پہ ہو رہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔